हमारे सामने तशरीफ फरमा इस महल्ले की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, प्यारे साथियों, भाइयों और स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमाए किराम और बाहर से आए हुए मेहमानाने गराम, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि आज हम और आप जहाँ जिस जगह बैठे हैं इसका ताल्लुक दरअसल एक मस्जिद से है। ये प्रोग्राम जो यहाँ पे जामे मस्जिद अहल हदीस के नाम से दरता है, उसी में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां जो दरअसल बोर्डिंग स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं, लेकिन सुबह शाम वहाँ भी टाइम दिया करते हैं और इन नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों और बच्चियों की ये तकरीरी और सकाफती प्रोग्राम था, जिसमें चंद बच्चियां हमारे आसपास के जो दीनी इदारे हैं, निहायत ही मशहूर मारूफ मदरसा सल्फिया तहसील उलूम, वहाँ से भी तशरीफ फरमा 2-4 बच्चियां इस प्रोग्राम में शरीक थी। मैं बस मुख्तसर तौर पर यह कहना चाह रहा हूँ कि ये वो जगह है जिसको पहले हम और आप लीची बारी के नाम से जानते थे। यानी इधर दरबार, राज दरबार, और इधर मतलब ये है कि लीची बारी है। लीची बारी सुगुल बगीचा भी उसको कहा जाता था। जब मैं छोटा था तो एक वाकया मुझे याद आ रहा है। चूंकि उस वक्त पढ़ाई उमूमन मदरसों में सुबह शाम 2 टाइम हुआ करती थी। एक दिन क्या हुआ कि मैं भी आया इधर खेलने कूदने और मशगूल हो गया, शाम में पढ़ने जा नहीं सका। डर था कि घर पे जाऊंगा तो ऐसा न हो कि मार खाऊं। यहाँ आगे मतलब ये कि एक धारा था, शाम में गया मैं अपने गोड़ हाथ पैर धुलने के लिए, अल्लाह के फजल करम से वहां पे मुझे 50 रुपया मिला। मैंने ये सोचा कि ये 50 रुपये तो मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि उस वक्त आज से लगभग 30-35 साल पहले 50 रुपये की क्या कदर कीमत होती थी अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं दौड़ता दौड़ता घर गया और अपने वालिद साहब के हाथों में पैसा दिया और मैं ये सोचा कि अब आज तो मार खाने से मैं बच जाऊंगा। अल्लाह ताला जैसा घर पे मेरे वालिद साहब को, जिन्होंने कल सुबह होकर उस पैसे का जिलेबी खरीदा और रंगपुर मदरसे में जो बच्चे थे उनके दरमियान ले जाकर तकसीम किया। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये वो जगह है जहाँ पे लोग पहले खेलते थे, कूदते थे। इसी दरमियान मौलाना शोएब मदनी रहमहुल्लाह, जो हम सबके उस्ताद भी हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पे एक घर बनाया लगभग आज से 25 साल कबल। और फिर हाजी भोला साहब लगभग 20 साल पहले बरेवा से मुंतकिल होकर यहाँ पे आए, जिस वक्त यहाँ की आबादी एकदम न के बराबर थी। और लगभग 12 साल पहले अल्लाह ताला ने ये मस्जिद बनवाई। अल्लाह जज़ाए खैर दे उन तमाम लोगों को जिसने इस मस्जिद की जमीन खरीदने में या मस्जिद को बनाने में किसी तरह का भी ताउन पेश किया है। और जो उनमें से जिंदा हैं, अल्लाह उन रोजी रोटी में बरकत अता फरमाए, और जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आज आप लोगों की तकरीर और इस प्रोग्राम को सुनकर देखकर मेरी जबान से बेसाख्ता यही निकल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्योंकि जिस वक्त हम लोगों ने मस्जिद की बुनियाद रखी थी, अल्लाह बेहतर समझता है
کہ یہاں پہ اتنا پانی اور اتنا گڈھا تھا، جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ تمنا اور خواہش رکھتے ہوئے بھی سنگ بنیاد میں شریک ہونے کے باوجود اینٹ نہیں ڈال پائے. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تھی، میں نے وہ اینٹ رکھی تھی، لیکن اس وقت میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا تھا. آج آپ سبوں کو دیکھ کر دل خوش ہو رہا ہے کہ شیخ بھولا صاحب نے اور یہاں کے علاقائی لوگوں نے اور اسی طریقے سے اس مسجد میں کسی طرح کے تعاون پیش کرنے والے سب سارے مرد و خواتین نے جو ثبوت دیا، اللہ انہیں اس کا جزائے خیر دے. یہ مسجد ایسی مسجد ہے اور اس طرح مناسب جگہ پہ ہے کہ جمعہ کے دن آپ آئیے تو مسجد پوری پھل ہو جاتی ہے، اور یہ دل کہتا ہے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ کو راستہ آسان فرماتا تاکہ اس مسجد کو 2 منزلہ بنا دیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن ہو کے رہے گا. پیارے ساتھیوں، اب چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، میں 2-3 باتیں کہہ کر اپنی باتیں ختم کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ علم دین، کچھ پہلے بھی بتایا کہ آپ کو علم دین حاصل کرنا ہم سبوں کی ذمہ داری ہے، اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں کی زندگی، چاہے انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، ہر ایک میں فائدہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار تھے، اللہ ان کو کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے کہ آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. تو یہ کلمہ توحید جو ہے، اس کو سیکھنا، سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہم سبوں کی ذمہ داری ہے. اس لیے میں درخواست کروں گا جو علماء کرام ہیں، جو گھر کے ذمہ داران ہیں، جو گارجینس ہیں، اور اس طریقے سے ہمارے سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے جس شکل میں بھی ہو، وہ طالب علم کی شکل میں ہو یا گھر کی گارجین کی شکل میں ہو، سبوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ اس دینی علم کو یا اس ذمہ داری کو سب اپنی ذمہ داری سمجھیں. یہ نہ سوچیں کہ بچے جائیں گے مسجد میں، چاہے کہیں اور جائیں گے، سیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. مسجد میں جائیں، مدارس میں جائیں، مراکز میں جائیں، اسکول میں جائیں، کالج میں جائیں، جہاں بھی پڑھیں، لیکن ان کی جو تربیت، ہماری جو بہنیں، ہماری جو مائیں اور گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں جو کر سکتی ہیں، وہ بہت سارے دوسرے لوگ نہیں کر سکتے. امام بخاری رحمہ اللہ، ان کی تربیت کس نے کی تھی؟ ان کی ماں نے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کی تربیت کس نے کی تھی؟ امام احمد رحمہ اللہ کی تربیت کس نے کی تھی؟ تو اس طریقے سے ہم سبوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ چونکہ ماں کے سامنے بچے زیادہ رہتے ہیں، اور والد صاحب کیا ہوتا ہے کبھی ڈیوٹی پہ باہر ہوتے ہیں، کبھی کہیں اور ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم سب اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ اپنے بچوں کے پورا خیال رکھیں گے. اور بچے جو ہیں، ہم جو کرتے ہیں، جو ہماری نقل و حرکت ہے، جو چیز ہے، ساری چیزوں میں بچوں کی نگاہ ہوتی ہے. اس لیے بچے کب کہاں جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں، کب سو رہے ہیں، کس وقت کو موبائل کو استعمال کر رہے ہیں، رات میں کب تک موبائل یہ کر رہے ہیں، یہ سب ساری چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، تاکہ شروع سے اگر ہماری عادت بن جاتی ہے کہ بچے دینی ماحول میں پرورش پائیں، تو انشاءاللہ کل ہو کر ہمیں اور آپ کو ان کی فکر نہیں کرنی پڑے گی، اور بچے ہمارے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے. اس لیے اس ذمہ داری کو سب لوگ محسوس کریں، اور جب تک اس کو محسوس نہیں کریں گے تو یقین جانیے دوسروں پہ چھوڑے رہیں گے. ہو سکتا ہے بچے کیا ہے خیر کے راستے پہ جائیں، ہو سکتا ہے بچے کیا ہے بیچی میں کہیں لٹک جائیں. اس لیے اللہ سے میں ایک دعا کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، نور بنے، تو انشاءاللہ ان پہ
वही मोबाइल चार्ज करने वाला आईफोन ये वाला चार्ज से कनेक्ट कीजिए इन्वर्टर से लाइट दीजिए अभी जी।